پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی کا فائدہ دوسری جماعتوں کو ہوا، قانونی غلطیوں کا نقصان خود پی ٹی آئی کو ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی میڈیا سے بات چیت، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سینٹ کے ٹکٹ ارب پتی افراد کو دیے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے سازش کے تحت ارکان کو حلف برداری سے روکا۔ اسمبلی میں کورم کا مسئلہ منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے مخصوص نشستوں پر حلف تاریخ کا سیاہ باب قرار دے دیا۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ 26ویں ترمیم کا سہارا لے کر پارلیمانی سیاست کے سینے میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ عوام کے مسترد کردہ لوگوں میں پی ٹی آئی کی نشستیں بانٹی گئیں۔ اپوزیشن میں اخلاقی جرت ہوتی تو مخصوص نشستوں سے انکار کر دیتے۔ پنجاب سے سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب آج ہوگا۔ انتخاب کا طریقہ کار جاری، ووٹر امیدوار کے نام کے سامنے ایک لکھے گا، مہر نہیں لگائی جائے گی، کوئی انتخابی نشان نہیں ہوگا۔ امیدواروں کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے درج ہوں گے۔ ارکان خفیہ طریقے سے ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پردے والی جگہ پر جاتے ہوئے راستے میں نہیں رکیں گے۔ پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون لے کر جانے پر پابندی عائد ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے بڑوں کی مری میں بڑی بیٹھک، صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے دوسرے دن بھی اہم امور پر مشاورت۔ پارٹی صدر نواز شریف نے وزراء اور وزارتوں کے احتساب کی پالیسی کو سراہا۔ وفاقی اور پنجاب کابینہ میں رد و بدل اور توسیع پر بھی غور کیا گیا۔ نواز شریف کا عوامی بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت، مہنگائی پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات اور پرائس میکینزم بنانے کی ہدایت۔ ماراکن میں سیکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں کا آپریشن، بھارتی اسپانسر 9 خوارج ہلاک، 8 گرفتار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 4 روزہ مشترکہ آپریشن میں خوارج کے زیر استعمال 2 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے۔ خفیہ اطلاعات پر کامیاب کارروائی 16 سے 20 جولائی تک کی گئی۔ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز، پولیس، لیوی، سی ڈی ڈی اور ضلعی انتظامیہ نے حصہ لیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا، 4 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ آپریشن 19 اور 20 جولائی کے درمیانی شب بہروت کے علاقے میں کیا گیا۔ دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور ہتھیار بھی برآمد۔ فتنہ ہندوستان نے معصوم پاکستانیوں پر دہشت گردانہ حملے کیے، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کابل میں افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات خصوصاً انسدادی دہشت گردی، دراندازی اور کالعدم ٹی ٹی پی کے متعلق تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء داخلہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پرامن بقائے باہمی استحکام اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان شہریوں کی قانونی طور پر آمد کے دروازے کھلے ہیں۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا قتل، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا پسند کی شادی پر دوہرے قتل کے واقعے کا نوٹس۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں تحقیقات کے مطابق واقعہ عید سے چند روز قبل پیش آیا۔ ویڈیو میں دکھائی جانے والی مقتولین کی شناخت ہو چکی۔ ریاست کی مدعیت میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ جوڑے کے قتل کو کرنے والے کا ایک مشتبہ قاتل کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں مانسون کی بارش۔ کراچی میں ملیر، ایئرپورٹ، گڈاب، ماڈل کالونی میں بادل برسے۔ شارع فیصل، صدر، گلشن اقبال، یونیورسٹی روڈ، اولڈ سٹی ایریا میں بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ حیدرآباد، روہڑی، میرپور خاص، قاضی احمد میں بھی بادل برسے۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں بارش۔ پنجاب میں بھی 25 جولائی تک مزید بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بادل برسیں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ریسکیو 1122 ہائی الرٹ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل۔ ریسکیو حکام نے شہر اور نواحی علاقوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات کر دیں۔ ددوچا ڈیم، چوہان ڈیم اور دریائے سواں میں واٹر بوٹس اور دیگر ضروری سامان پہنچا دیا گیا۔ ریسکیو عملے کو ایمرجنسی وہیکلز، اضافی ایمبولینسز، فائر وہیکلز اور دیگر مشینری فراہم۔ کراچی اور اسلام آباد میں 3 حادثات،
11 अफराद जान बहक। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 कीमती जानें ले लीं। काला पुल जाने वाली सड़क पर टैंकर ने 2 भाइयों को कुचल दिया। दोनों बच्चे मौके पर जान बहक। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। कराची में ठट्ठा बाईपास पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद में चक शहजाद रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। पाकिस्तानी शहरी एक साल में 179 अरब रुपए की चाय पी गए। 2024-25 में 2,46,514 मीट्रिक टन चाय दरामद की गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक एक साल में चाय का दरामदी बिल 62 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। चाय की दरामद में एक साल में 4.20% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस 14 अफराद हलाक, 12 लापता। तफरीही मुकाम गापियोंग में लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकानात तबाह हो गए। सैलाबी रेलों में गाड़ियां बह गईं। उधर हांगकांग में शदीद समुद्री तूफान की वार्निंग जारी। समुद्री तूफान ने फिलिपाइन में भी तबाही मचाई। 3 अफराद हलाक, लाखों मुतासर हुए। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का पहला T20 जीत लिया। शेर बंगला स्टेडियम ढाका में पाकिस्तानी टीम 20वें ओवर में 110 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बांग्लादेश ने हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ने T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया। 3 मैचों की सीरीज के बकिया 2 मुकाबलों में ढाका में 22 और 24 जुलाई को होंगे।